اوتھینٹسٹی آپ کس طرح مینٹین کر پاتی ہیں برانڈس کی جب پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں؟ کوئی برانڈ اگر آپ کو آتا ہے، آلویز گو ٹو دوز برانڈس جو مجھے پسند ہے. اگر میں اپنے لیے پسند نہیں کروں گی سو آئی وونٹ لائی. میں انہیں کو ہاں کرتی ہوں جو میں خود پہنوں گی اور جو میں خود خریدوں گی. جی سارے انفلوئنسرز ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، شو تو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ دے آر سپورٹنگ ایچ ادر، تو ڈونٹ یو لائک آپس میں کوئی جیلسی یا کمپٹیشن نہیں آتا؟ کمپٹیشن ہوتا ہے، اسپیشلی جو میرے خیال میں جو اسکارف والی ہوں گی جو میرے ساتھ وہی کمپٹیشن میں آئیں تو آتا ہے چیلنج. بٹ آپ اپنا کام کرتے رہیں اور آئی تھنک آپ کی ویڈیوز اتنی اچھی ہونی چاہیے. کتنے % آپ کو سکسیس حاصل ہو پاتی ہے؟ آج کل تو خواتین کر رہی ہیں کیونکہ ہر ایک ہی کر رہا ہے نا، ہر ایک ہی انفلوئنسر بنا ہوا ہے. کہ اگر ایک بندہ فری کر رہا ہے ان کی مارکیٹنگ اور ہم جو ہیں ہم پیسے مطلب ہمیں وہ دے رہے ہیں اور ہمیں کلوز دے رہے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ فری کرے تو آپ کو کیوں دیں. السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو پھر سے ویلکم کرتے ہیں اندر پوڈ کاسٹ آف کوئی اسٹوڈیو. اور آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں وہ بڑی دور سے آئی ہیں ہمارے پاس. شی از ہیئر فرام UK اور ان کا جرنی تو ابھی بہت جلدی اسٹارٹ ہوا ہے انفلوئنسنگ کی فیلڈ میں، بٹ انہوں نے بہت جلدی ماڈسٹ انفلوئنسر کا ایوارڈ بھی حاصل کر لیا UK میں. ان کا بورن اینڈ براٹ اپ کچھ پاکستان کا ہے اور کچھ UK کا ہے، بٹ ہم ان سے آج یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ماڈسٹی کے ساتھ انفلوئنسنگ کرنا اور اس میں مہارت حاصل کرنا اور اس فیلڈ میں آنا اور جو خواتین ہیں جو اسکارف لیتی ہیں ان کے لیے اتنی بڑی انسپریشن بننا، یہ جرنی کیسے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا. تو ملتے ہیں آج وریشا سلطان سے. السلام علیکم وریشا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام آویش، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور تھینک یو آپ آئیں ٹائم نکال کے کوئی اسٹوڈیو میں. اینڈ ہمیں بہت اچھا لگا، آپ بہت شارٹ اسپین کے لیے فار 10 days یو آر ان پاکستان اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم کو جاننا چاہیں گے وریشا کہ کیسا تھا چائلڈہڈ، کچھ ٹائم آپ نے پاکستان میں بھی گزارا ہے، ناؤ یو آر ان UK، تو ہاؤ یور لائک لائف جرنی اسٹارٹ؟ اوکے، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. سو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں پاکستان میں ہی پیدا واز بورن ان پشاور اور میں پاکستان میں ہی بڑی، لیکن میرے ڈیڈ جو تھے وہ شروع سے سعودی عربیہ میں تھے چائلڈہڈ سے ہی. تو ہم آتے جاتے رہتے تھے سعودی عربیہ اینڈ دبئی، ہی واز لائک آلویز ابراڈ. تو پاکستان میں میں نے اپنی اسٹڈیز کی، آئی واز ان بیکن ہاؤس، اور اس کے بعد میں نے کالج کیا. دین یونیورسٹی کے لیے آئی واز ان دبئی، بریڈفورڈ شائر سے میں نے پھر میں UK چلی گئی تھی. اوکے، پھر میں نے وہاں سے اپنا بیچلرس کمپلیٹ کیا. اچھا. تو آپ کی تو کافی ارلی ایج میں شادی ہو گئی، ٹھیک ہے، بہت جلدی آپ کی شادی ہو گئی. تو یو جوائنڈ اے فارماسیوٹیکل کمپنی اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتے کرتے یہ انفلوئنسنگ کہاں سے آ گئی؟ اچھا، یہ لائک ٹو بی آنیسٹ آئی واز آلویز ان ٹو فیشن. سو فیشن میں تھی، میرا یہ نہیں تھا کہ صرف میں نے فارمیسی میں. وین آئی وینٹ ٹو UK، اس کے ساتھ وین آئی فنش مائی اسٹڈیز، اس کے بعد میں نے بہت سے اور بھی کام کیے. آئی ورک فار لائک باس کے لیے میں نے کام کیا، آئی واز ورکنگ فار شنیل ایز ویل. سو بڑے بڑے برانڈس کے لیے میں کام ویسے ہی کرتی تھی. سو تھنگ از آئی واز آلویز ان ٹو فیشن. تو جب میری فارمیسی میں جاب لگی، آئی ورک فار وائٹابیوٹکس، اٹس ان UK، بہت اچھی کمپنی ہے. تو جب میری اس میں جاب لگی، سو ایوری ون، جب بھی وہاں ایونٹس ہوتے تھے، سو ایوری ون یوز ٹو سے کہ تمہارا تو اتنا اچھا. ون ایور آئی یوز ٹو کم ان ایکچولی، جب میں اندر آتی تھی سو پیپل یوز ٹو سے او مائی گاڈ یہ ہماری بلاگر آ گئی. یس، اور وہ ایسے ہی مجھے کہہ دیتے تھے وین پیپل سے ہماری بلاگر آ گئی. سو آئی واز لائک نہیں ابھی تو بلاگنگ میں نے اسٹارٹ بھی نہیں کی. سو لائک دس، پھر آہستہ آہستہ ایوری ون واز لائک یور اسٹائل از سو گڈ اور وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ. سو اس وقت میں نے منع کر دیا تھا کیونکہ مائی ہسبینڈ نیور وانٹیڈ می ٹو شو مائی ہیئر اور پبلک میں جاؤں. اوکے، سو پھر اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ تو یہ خیال لائک وین یو اسٹارٹیڈ کورنگ یور ہیڈ اینڈ حجاب اور اس چیز کا دماغ میں کیسے آپ انفلوئنس ہوئیں؟ حجاب کا یہ تھا کہ وین مائی ڈیڈ پاسڈ اوے، بیکاز آئی واز ویری کلوز ٹو مائی ڈیڈ، میں بہت زیادہ کلوز تھی ان کے ساتھ. اینڈ دین آئی وینٹ ٹو، ہم نے عمرے تو بہت کیے ہیں ان مائی چائلڈہڈ، لیکن وہ ایک وین آئی وینٹ آفٹر شادی کے بعد، وین آئی وینٹ ود مائی ہسبینڈ، تو مجھے بہت زیادہ ایک فیل ہوا کیا ہے آئی ڈونٹ ہیو اے ڈیڈ، اور ایون مائی ہسبینڈ وانٹس می ٹو کور مائی ہیڈ، تو وائی ڈونٹ آئی اسٹارٹ. سو اور ویسے بھی مجھے سارے عربی سمجھتے تھے، ایوری ون یوز ٹو سے دیٹ عربک لک ہے، تو میں نے کہا لیٹس اسٹارٹ. اس میں نے اسٹارٹ کر لیا. تو لائک ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا جی ہم حجاب کرتے ہیں تو ہم یہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا، اس طرح لائک ناٹ شوئنگ آور کلوتھس. تو یہ کیسے دماغ میں آیا کہ جی کس چیز سے انسپائر کیا؟
انسپائر یہ ہو سکتے ہیں کیونکہ a lot of ladies جو ہیں وہ اب نارملی یہی کہتی ہیں کہ اسکارف اگر پہنا ہو تو وہ اچھی نہیں لگتی, ان کے ساتھ ایشین کپڑے اچھے نہیں لگتے, یو نو نہیں ہوتی. سو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شو ٹو دا پیپل لائک ایون ود اسکارف یو کین لک گڈ, کہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے بال دکھاتے ہیں. سو فیشن جو ہے وہ صرف آپ کے بال دکھانے سے نہیں ہوتا, یو کین ایون یو نو آپ اسکارف سے بھی اپنا اسٹائل شو کر سکتے ہیں. تو لائک اب اس وقت آپ جس اسٹیج پہ ہیں انفلوئنسنگ کے, ٹھیک ہے, تو ڈونٹ یو لائک آپ کو کوئی چیلنجز نہیں آتے اس کے اندر ایز این انفلوئنسر؟ چیلنجز بہت زیادہ ہیں بیکاز دیر از اے لاٹ آف کمپٹیشن بھی بہت ہوتا ہے. بہت سے جو ہیں آپ کے فالوورز جو ہیں مے بی دیر آر لاٹ آف فالوورز ہو ڈونٹ لائک یور اسٹائل, سو چیلنجز ہوتے ہیں ہر روز کے. سو بٹ وٹ آئی ڈو از لائک کنسسٹنٹ میں رہتی ہوں اور میں اپنے نیو تھنگس لاتی ہوں. یہ نہیں کہ صرف آئی ایم شوئنگ مائی کلوتھس, میں اور بھی چیزیں کرتی رہتی ہوں. سو دے آر یو نو ہیپی اباؤٹ, لائک ان کو خوش ہوں وہ اس سے. لائک میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ جتنا ہر دفعہ ایک نیا آئیڈیا جنریٹ کرنا, ایک نیا کانٹینٹ بنانا, تو فرام وے یو گیٹ دی آئیڈیاز؟ Yeah, it's not easy to get the ideas, اور بس because the thing is my husband is very good in making videos. تو وہ بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور وہ مجھے آئیڈیاز ان سے بھی آتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ گھر میں جب تک کوئی ایک اچھا فوٹوگرافر یا کیمرہ مین نہ اور وہ ہسبینڈ ہی ہوتا ہے. یس, وہ بہت اچھے فوٹوگرافر بھی ہیں اور وہ بہت زیادہ, اینڈ ہی آلویز وانٹیڈ ٹو میک ویڈیوز اور موویز بنانا چاہتے تھے وہ ایکچولی. تو آپ ان کے بھی ان کی اسکلس کو بھی ابھار رہی ہیں اپنے پیشن کے ساتھ. ایگزیکٹلی. تو مجھ سے لوگ سب سے پہلے مجھ سے یہی سوال آتا ہے کہ ہو از لائک ڈوئنگ یور ویڈیوز اور ایڈیٹنگ اینڈ آل. مائی ہسبینڈ از آلویز دیئر. بیکاز آئی ہیو آبزرو کہ آپ کی وہ جو پوسٹ لگی ہوتی ہیں یا ریلس لگی ہوتی ہیں اس میں بہت اچھی پکچر کوالٹی ہوتی ہے, کیمرہ ورک بہت اچھا ہوا ہوتا ہے. تو ریئلی بھائی یہ بڑا اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ ہسبینڈ ماشاء اللہ آپ کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے اس پیشن کے اندر نا, ماشاء اللہ. اچھا, تو یہ بتائیے کہ اوتھینٹسٹی آپ کس طرح مینٹین کر پاتی ہیں برانڈس کی جب پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں؟ کوئی برانڈ اگر آپ کو آتا ہے اور وہ ڈونٹ یو تھنک کہ نہیں یہ اتنا ورتھ اٹ نہیں ہے کہ میں اس کو پروموٹ کروں, آپ ڈکلائن کر دیتی ہیں ان کی آفرس کو, یا پھر آپ کہتی ہیں نہیں یار پیسے آ رہے ہیں تو وائی ناٹ آئی شوڈ گو فار اٹ, جھوٹی تھوڑا بہت جھوٹ موٹ بول دیا کہ نہیں یہ اس طرح ہے, جبکہ اس کی وہ اتنا کوالٹی نہیں ہوتی. تو ہاؤ؟ نہیں, فرسٹ آف آل آئی آلویز گو ٹو دوز برانڈس جو مجھے پسند ہے. اگر میں اپنے لیے پسند نہیں کروں گی سو آئی وونٹ لائی ٹو مائی پیپل ہو آر واچنگ می, کیونکہ وہ میرے کپڑے دیکھ کے اور میرا ایک اسٹائل ہے, سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دیٹ اسٹائل. میں انہیں کو ہاں کرتی ہوں جو میں خود پہنوں گی اور جو میں خود خریدوں گی. سو آئی آلویز ورک ود دوز. کیونکہ بھائی آج کل تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر ایک جو ہے, ہر ایک چاہے پاکستان ہے یا ابراڈ ہے, ہر ایک گھر میں بیٹھا ہوا اپنے کپڑے دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ بہت اچھے ہیں. یا ٹھیک ہے, ایون فوڈ بلاگرز جن سے مجھے بڑی کمپلین ہے کہ ہر ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے ہر ریسٹورینٹ کا کھانا بہت اچھا ہے, جبکہ نہیں ہوتا. یو رائٹ. ٹھیک ہے, اور میرے خیال سے ہر ایک کے ٹیسٹ برڈز بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے. تو اس کے اوپر آپ اپنی کیا رائے دیں گی یا کیا آپ؟ میں تو یہی کہوں گی کہ آئی ڈو فوڈ بلاگنگ ایز ویل. جب میں کھانے کے لیے جاتی ہوں اف دے آر ٹو ایکسپینسو, میں تو آرام سے بول دیتی ہوں لائک آئی ول ٹیل دیم ٹو مائی یو نو پیپل لائک اٹس ویری ایکسپینسو بہت تھا, دا فوڈ واز اوکے. کیونکہ میں آئی ڈونٹ وانٹ کہ جب وہ جائیں میرا ایک نام بن جائے کہ شی واز سیئنگ اٹ واز گڈ, یا کوئی برانڈ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے اینڈ آئی ایم سیئنگ از گڈ کوالٹی, بعد میں برا نکلے. سو اٹ ول بی آن می. اور آپ کے پتہ فالوورس کم ہوتے رہتے ہیں اس سے, تو آئی جسٹ وانٹ ٹو بی آتھینٹک کہ بالکل صحیح میں نے بولنا ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیے گا کہ کہاں تک یہ بات لائک صحیح ہے کہ جی سارے انفلوئنسرز ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, شو تو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ دے آر سپورٹنگ ایچ ادر اور لگا رہے ہیں ایک دوسرے کی چیزوں میں, تو ڈونٹ یو لائک آپس میں کوئی جیلسی یا کمپٹیشن نہیں آتا؟ آئی وونٹ سے کہ نہیں آتا ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے. اسپیشلی جو میرے خیال میں جو اسکارف والی ہوں گی جو میرے ساتھ وہی کمپٹیشن میں آئیں گی, بیکاز دا ہیئر ون ان کی تو ڈفرینٹ ہوتی ہے ٹوٹلی. بٹ دا پیپل جو آپ کے ساتھ لائک جو میرے ساتھ اسکارف لیتی ہیں دے کین سے کہ یہ ہماری ایک دوسرے کا کہتی ہیں کہ کاپی کر رہے ہیں یا وہ, تو آتا ہے چیلنج. بٹ آپ اپنا کام کرتے رہیں, اور آئی تھنک آپ کی ویڈیوز اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ. کس طرح آپ لوگ مینٹین کرتے ہیں یونیکنیس کہ دوسرے کے ساتھ یہ نہ لگے کہ جی دوسرا اس طرح کر رہا ہے تو ہمارا کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے؟ ہاؤ یو مینیج؟ کیونکہ اتنے آئیڈیاز لانا کوئی آسان نہیں ہے. یو رائٹ. زیادہ تر یہی ہوتے ہیں کہ برانڈز والے اگر آپ کو کپڑے دیتے ہیں, اگر میں نے لوکیشن سیم چوز کی سو دے ڈونٹ لائک دیٹ,
سب سے پہلے تو ہم لوگ لوکیشن کو چینج کریں گے. اگر میں اسی لوکیشن پہ چلی جاؤں گی تو وہ کہیں گے کہ اس نے ہماری زیادہ تر تو وہاں پہ پانی ہے وتھ ڈکس اینڈ آل, تو زیادہ تر ہم وہ چوز کرتے ہیں. لیکن میں اب کہتی ہوں کہ میں ڈفرینٹ چوز کروں کہ میں اسی والے لوکیشن پہ نہ جاؤں. سو یہ بس ہوتا ہے. آپ لائک سمجھتی ہیں کہ اس فیلڈ میں کتنے پرسنٹ آپ کو سکسیس حاصل ہو پاتی ہے؟ آج کل تو خواتین کر رہی ہیں کیونکہ ہر ایک ہی کر رہا ہے نا, ہر ایک ہی انفلوئنسر بنا ہوا ہے, تو کتنے پرسنٹ اس کا سکسیس ریٹ ہے؟ It's very hard to be honest because what they are doing, micro influencers جو ہیں, جو چھوٹے لیول پہ انفلوئنسرز ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خرید لیتے ہیں برانڈ سے اور وہ then they are doing their marketing for free. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ بہت فیس کرنا پڑتا ہے بیکاز اٹ ہیپنڈ ود می ایز ویل کہ اگر ایک بندہ فری کر رہا ہے ان کی مارکیٹنگ اور ہم جو ہیں ہم پیسے مطلب ہمیں وہ دے رہے ہیں اور ہمیں کلوز دے رہے ہیں, تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ فری کرے تو آپ کو کیوں دیں. تو اس میں اب آپ کو اس میں ہمیں چیلنج تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں ایڈیٹنگ از ویری ہارڈ ایکچولی. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ پکچرز لے لو اور کیمرے کے سامنے آ جاؤ. ایڈیٹنگ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم فار ایڈیٹنگ اینڈ ایوری تھنگ. تو آر دے پیئنگ یو ویل؟ یہ جو جتنے برانڈز ہیں وہ آپ جتنا ایفرٹ لگا رہے ہیں ان کو تو دیکھیں, ان کو کوئی ٹیم نہیں ہائر کرنی پڑ رہی نا برانڈس کو. ٹھیک ہے, دے آر ناٹ ہائرنگ اینی ٹیم. نہ ان کا کوئی ایڈیٹر انوالو ہے, نہ ان کا کوئی کیمرہ مین انوالو ہے, نہ ان کا کوئی کانٹینٹ کریٹر انوالو ہے. ٹھیک ہے, جو کچھ کر رہا ہے وہ انفلوئنسر کر رہا ہے. وہ کانٹینٹ بھی خود بنا رہا ہے, ٹھیک ہے, آئیڈیا بھی اس کا اپنا ہے, لوکیشن پہ آنے جانے کا خرچہ بھی وہ خود بیئر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ایڈیٹنگ کاسٹ بھی وہ خود بیئر کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. تو آر دے پیئنگ یو ویل؟ میرے لیے بیکاز آئی ایم اسٹل نیو ٹو دس, بیکاز آئی ایم ناٹ لائک 50K ہیں ان کو شاید اچھا پے کرتے ہوں گے. بیکاز مائی مین کنسرن از ناٹ اباؤٹ اف دے آر پیئنگ می اور ناٹ. مجھے یہ ہے کہ اچھے کپڑے مل جاتے ہیں اینڈ دس از مائی پیشن, لائک ویڈیوز بنانا یا پکچرز لینا, آئی ایم ان ٹو اٹ. سو ابھی تک تو میرے خیال میں جو مل رہا ہے آئی ایم ہیپی ود دیٹ. مگر آپ ہیں بھی تو UK میں نا بیسیکلی, ٹھیک ہے, تو وہ پھر شاید وہاں پہ وہ ویلیو فار منی بھی ہوتا ہوگا. جی, جو مجھے لگتا ہے کیونکہ وہاں پہ جتنا آپ کرتے ہوگے وہ آپ کو اچھا پے کرتے بھی ہوں گے. جی, جتنا ہم لوگ مطلب وٹ ایور آئی سے. ڈیڈ یو ایور گیٹ اے چانس کہ پاکستان سے کوئی آفر آئی ہو؟ پاکستان سے آفر میں نے, کیونکہ ابھی 2 years تو میں پاکستان آئی نہیں ہوں, سو مے بی ابھی میں آئی ہوں. اور آپ کو سب سے پہلے تو PR کمپنیز وغیرہ ہوتی ہیں, بیکاز آئی ہیو اے لاٹ آف PR کمپنیز ہو کانٹیکٹ می, تو وہ کرتے ہیں UK میں, اس کے تھرو آتے ہیں برانڈس. سو مے بی ادھر میں اگر کانٹیکٹ ابھی, کیونکہ مجھے جانتے نہیں ہیں UK میں, یہ پاکستان میں لوگ اتنے, سو اگر آفر زیادہ فوکس جو ہے وہ UK میں ہی ہے. UK اینڈ US, بیکاز مائی فیملی از ان US ایز ویل, تو میں بہت جاتی ہوں USA. تو وہاں پہ آپ کو فورن برانڈس ہی اپروچ کرتے ہیں یا پاکستانی برانڈس بھی اپروچ کرتے ہیں؟ پاکستانی, فورنر, اور یہ بھی ہے کہ عربک بہت کرتے ہیں. آئی پروموٹ دیئر اسکارف, ان کے ابایاز. میں نے کافی عربک برانڈس کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اس میں جو آپ کرتی ہیں آپ کیسے بیلنس کر پاتی ہیں اپنی پرسنل لائف کو ایز این انفلوئنسر؟ کیونکہ یہ تو میں دیکھتی ہوں تو فل ٹائم جاب ہے بھائی, ہر روز کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ایوری ڈے اف یو ڈونٹ پوسٹ آن انسٹاگرام تو آپ کو لوگ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. کنسسٹنسی بہت ہونی چاہیے اس میں, اینڈ آئی ورک 5 days a week as well. So یہ میں کرتی ہوں کہ سیٹرڈے سنڈے I go to different locations. جیسے لنڈن چلی گئی تو اور کپڑے بھی لے جاتی ہوں اپنے ساتھ, تو میں وہیں پہ میک اپ آپ کا ہوا ہوتا ہے, آئی جسٹ چینج مائی کلوتھز اوور دیئر. کہیں بھی میں چلی جاتی ہوں اور میں ویڈیوز بناتی ہوں سیٹرڈے سنڈے کو, اور دین آئی ایوری ڈے منڈے ٹیوزڈے میں لگاتی ہوں. دین اوکے, اس طرح ہوتا ہے یہ. تو جس طرح آپ باہر رہتی ہیں, وہاں کی خواتین تو بہت زیادہ امپاورڈ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ پاکستانی خواتین جو ہیں اپنے آپ کو کیسے امپاور کر سکتی ہیں؟ اب دیکھیں کہ آج کل سارا میلز کا ہی میل ڈومینیٹ ہے. فار ایگزامپل آج کل تو نہیں, میرے خیال سے پاکستانی سوسائٹی تو ہمیشہ سے میل ڈومینیٹ. میں آپ کو بتاؤں ایون باہر بھی بہت زیادہ ہے, یا میل ہی ہے کہ سب کچھ میل کر سکتا ہے. آئی وڈ سے کہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں, اسپیشلی جب یہ ہمارے کووڈ کے بعد زیادہ تر عورتوں نے اسٹارٹ کیا ہے کیا کرنا چاہیے. ایون جو ایونٹس ہوتے ہیں, ایوری تھنگ وٹ لیڈیز آر ان ٹو اٹ, لیڈیز اس کو پروموٹ کر رہی ہیں ایونٹس کو. سو آج کل ہر چیز میں عورتیں آگے ہیں, تو آئی وڈ سے کہ عورتیں سب کچھ کر سکتی ہیں. عورتیں, مگر ابھی تک ڈو یو تھنک کہ اب اتنی اویئرنیس آ گئی ہے پاکستانی خواتین میں؟ میرے خیال میں آ رہی ہیں کافی. میں دیکھ رہی ہوں ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, جتنے میں ہاسپٹل میں جاتی ہوں دے آر زیادہ تر عورتیں ہی ہیں جو ہاسپٹلز میں ہیں, اور انفلوئنسنگ بھی زیادہ تر عورتیں کر رہی ہیں. یو کین سی کس طرح
اچھا کچھ انفلوئنسر جو ہوتے ہیں شروع میں بڑا ان کو نا ہائپ ملتی ہے, بڑا لوگ ان کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں, پھر ایک دم سے ان کا ڈکلائن آنے لگتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس میں وہ کیا ایسی مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں جو ایک سرٹن ٹائم پر آ کر ان کے فالوور انکریز ہونا رک جاتے ہیں؟ اس میں کچھ آپ گائڈ کر سکیں گی؟ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ میں, بیکاز آئی ڈو فار 3 things ایکچولی, ٹھیک ہے, میں کپڑوں کا بھی کرتی ہوں, آئی ڈو فار فوڈ ایز ویل, اینڈ دین آئی ٹریول الاٹ. جس طرح میں سال میں ایک بار 3 تو ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتی ہوں. ہاں بہت ہمیں شوق ہے, میرے اور میرے ہسبینڈ ٹریولرز ہیں, ہم بہت ٹریول کرتے ہیں. تو اگر آپ ایک ہی چیزوں میں فوکس کریں, کپڑوں کو میں دکھاتی رہوں گی تو آئی تھنک وہ بور ہو جائیں گے میرے فالوورس. سو آپ کو ڈفرینٹ کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل سم ٹائمز آئی شو دیم میک اپ ایز ویل, کہ یہ نیو آیا ہے, خدا کو ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو وٹ ایور نیو کمز, ہمارے وہاں پہ میک اپ کا بہت ہے, وائی ایس ایل ہو گیا, شینل ہو گیا, تو ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک ہی چیز پہ کریں, اگر میں صرف کپڑے ہی دکھاتی رہوں گی اور میری صرف پکچرز آ رہی ہوں گی بورنگ سی, سو آئی تھنک فالوورز آپ کے ایک دم نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ صرف اپنے فیس پہ فوکس نہ کریں. جی ٹھیک ہے, بالکل. جس پروڈکٹ کو آپ کے لیے انفلوئنسنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس ہونا چاہیے. تو ڈو یو تھنک کہ اچھا یہ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ پاکستان میں جو انفلوئنسرز ہیں اور جو یو کے انفلوئنسرز ہیں, ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ یہ یہاں والے لوگ زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں یا وہاں پہ جو بیسڈ خواتین ہیں, پاکستانی خواتین ہیں جن کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں, فارنرس کو تو ہم اتنا نہیں فالو کر رہے ہوتے ایز این انفلوئنسر, تو آپ کیا ڈفرینس آپ بتا سکتی ہیں؟ میں تو کہہ رہی ہوں کہ یہ والے بھی محنت کریں, بیکاز اٹ بوتھ آر ورکنگ ہارڈ, بیکاز ایڈیٹنگ اینڈ کانٹینٹ کریٹرز جو ہوتے ہیں وہ بہت محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. صرف ہماری یہی ہے کہ جی ایک میرے خیال میں اگر پاکستانی جو ہے, پاکستان میں عورتوں کا ایک یہ ہے کہ لوکیشن ان کو نہیں ملتی, جو میرے خیال میں یہی ایشو ہے ان کا. زیادہ تر آؤٹ ڈور ان کی لوکیشنز میں پرابلم ہے. وہ اگر گھر پہ بنا رہی ہیں تو بہت کم ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ان کو, کہ گھر پہ ہم لوگ کیا دیکھیں اتنا. باہر ہمیں یہی ہے کہ ہم لوگوں کو جگہ دکھا رہے ہیں, بیکاز وٹ آئی ڈو, میں جب کام پہ جاتی ہوں آئی ایم شوئنگ کہ ایوری ڈے میں اپنا دکھاتی ہوں کہ آج میں نے ادھر سے کافی پی, ٹھیک ہے, آج میں نے ادھر سے کھانا کھایا, ٹوڈے آئی ایم ڈوئنگ دس. تو آپ کو آئی تھنک وہ زیادہ آپ کو مزہ آتا ہے کہ وٹ از شی ڈوئنگ, وٹ از ہر لائف اباؤٹ, وٹ از شی ڈوئنگ ان لنڈن. کیونکہ آئی لیو ان سینٹرل لنڈن میں بھی میں رہتی ہوں, تو میں زیادہ اس چیز کو پروموٹ کرتی ہوں. تو آپ کو آپ کے جو جتنے بھی فالوورز ہیں وہ آپ کو آرگینکلی ملے یا آپ کو پیڈ فالوورز بھی لینے پڑے, کیسا؟ نہیں, میرے آرگینک ہیں الحمد للہ. آئی ڈونٹ وانٹ پیڈ, کیونکہ میں یہ کہتی ہوں کہ فالوورز ایک وقت پہ آ کے میرے اسٹک ہو گئے. 18 سے بہت مشکل سے بھی 19 پہ گئے ہیں, بیکاز فالوئنگ از ویری ہارڈ. لیکن اس میں آپ کو یہ کہ آپ کو ایڈس کرنے پڑتے ہیں, بوسٹ کرنا پڑتا ہے سم ٹائمز. سو ایڈ از ویری, ایوری ٹائم آئی کانٹ بوسٹ بیکاز اٹس ویری ایکسپینسو. بوسٹنگ بھی بہت, جی بہت مہنگا ہے. ایوری ڈے کے لائک اگر آپ کہیں تو 6 pounds ہمیں دینے پڑتے ہیں آلموسٹ. ایوری تھنگ اس کو لائک ایڈس چلانا, اٹس ویری ہارڈ. تو ایک اور بھی میں چیز دیکھتی ہوں کہ آپ انسٹاگرام پہ نا تو لوگ آپ کو ہر وقت, اب آپ کسی انفلوئنسر کو فالو کر رہے ہیں نا, ڈونٹ لائک اس کو میں ایک جنرل پرسپیکٹیو میں بات کر رہی ہوں نا, تو جس کو آپ فالو کر رہے ہوں گے نا اس کا میسج آنا شروع ہو جائے گا, پلیز لائک مائی ویڈیو, لائک مائی ریل, لائک مائی پکچر. ٹھیک ہے, یہ ہم ضرور کرتے ہیں کیونکہ یہ انگیجمنٹ ہمیں بڑھاتی ہے. ایوری ون از ڈوئنگ, ایون جو یہاں کے ہیں, ہمیں میرے پاس یہاں کے بھی فالوورز ہیں, ہم ان کو بھی بھیجتے ہیں, وی ڈو سے لائک, کمنٹ اور شیئر کریں. مگر سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ جس طرح ہم لوگ بھی بزی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ این انفلوئنسر, بٹ سم ٹائمز آپ کی لائف اتنی کمیٹیڈ چل رہی ہوتی ہے دیٹ یو ڈونٹ گیٹ اے چانس ٹو گو اینڈ چیک ایوری انفلوئنسر, ایوری برانڈ انڈورسنگ. ہم نہیں ہر وقت دیکھ سکتے, ٹھیک ہے. تو انفلوئنسرز ناراض بھی ہو جاتے ہیں, بھئی آپ ہمیں خواہ میں صرف اسٹاک کر رہے ہیں, کوئی کامنٹ نہیں کر رہے, کوئی کچھ نہیں کر رہے. سم ٹائمز نہیں ٹائم ہوتا, آپ اتنی لمبی لمبی کہانیاں نہیں لکھ پاتے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ناراض ہوتے ہیں بہت, لیکن میرے خیال میں ایک تو بہت لوگوں نے ویڈیوز بھی بہت لمبی کی ہوئی ہیں. آئی ایم آلویز ان ٹو کہ اسمال چھوٹی ویڈیوز بنائیں, اور آپ کی ویڈیوز اس طرح ہونی چاہیے کہ انجوائے کریں لوگ. کچھ انفلوئنسرز ہیں وہاں پہ جو بہت فنی ویڈیوز بناتے ہیں, تو آپ کی ویڈیوز ایسے ہونی چاہیے کہ لوگ کو انجوائمنٹ ہو اس میں. سو یہی میں کہہ سکتی ہوں کہ بس لائف, آئی نو لائف از ویری ہارڈ. اچھا وریشا, آپ یہ بتائیے کہ کیا کہتے ہیں, آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اس سے نیکسٹ لیول پر بھی جاؤں, یا صرف آپ یہی سمجھتی ہیں کہ میں نے انسٹاگرام تک ہی رہنا ہے؟ کیونکہ دیر آر ملٹیپل ادر ٹولز ایز ویل نا, جیسے ٹک ٹاک ہے, جیسے یوٹیوب ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
یا آپ کا بس اسپیسیفک گول ہے کہ آپ نے بس ادھر تک ہی رہنا ہے؟ نہیں، میرا کوئی گول ہے یوٹیوب انشاءاللہ، بیکاز وی آر لائک، میں نے آپ کو بتایا تھا می اینڈ مائی ہسبینڈ وی لو ٹریولنگ. سو اب ہمارا نیکسٹ ہے لائک وٹ مائی ہسبینڈ وانٹس کہ ہم لوگ ٹریول کریں اور ہم فوڈ بلاگنگ کریں صرف، بیکاز ہی وانٹس می کہ میں فوڈ بلاگنگ پہ زیادہ توجہ دوں. سو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا یہی ہے کہ ہم فوڈ بلاگنگ کے ساتھ ہم لوگ ٹریول کریں گے اور اس کے اوپر زیادہ میں ویسے فوکس آج اس کروں پوڈ گی. کاسٹ سے نا ایک بڑا اچھا میسج جا رہا ہے آڈینس کو جو میرڈ خواتین ہیں کہ اور ہسبینڈس کو بھی جا رہا ہے کہ دے شوڈ سپورٹ دیئر وائفز ان دیئر پیشن. واٹ آئی فیل کہ ان کو اپنی وائفس کو فلی سپورٹ کرنا چاہیے ان کے پیشن کو آگے پرسیو کرنے میں. تو یعنی کہ آپ کو ماشاء اللہ یو آر بلیسڈ کہ آپ کو پیرنٹس ماشاء اللہ وہ بھی بڑے سپورٹیو تھے اور آپ کو ہسبینڈ بھی ویسے ہی سپورٹیو ملے کہ وہ آپ کے پیشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں. تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا آپ آج کل کے ہسبینڈس کو کہنا چاہیں گی، کپلس کو کہنا چاہیں گی؟ میں کپلس کو یہ کہنا چاہوں گی بیکاز وہ بہت زیادہ اس پہ آئی ڈونٹ نو وائی زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ وائف شوڈ کوک اور اس کو کہیں نہیں جانا چاہیے، کام نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ابھی بھی یو کے میں پاکستانیوں کو میں نے دیکھا ہے جو صرف کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ہمیں یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو ہی سب کچھ کرنا چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ اسلام یہ کہتا ہے. آپ ہسبینڈ تب اسلام کہتا ہے کہ وائف اگر کام نہ کر رہی ہو، اگر گھر پہ ہے فار ایگزامپل تو اس کو چلو کھانا بنا لے وہ، لیکن اگر وہ جاب بھی کر رہی ہے، چیزیں بھی کر رہی ہے، لیکن ہسبینڈس کہتے ہیں کہ آ کے یو ہیو ٹو میک فوڈ ایز ویل، یو ہیو ٹو کوک ایز ویل. تو میں یہی کہتی ہوں کہ دونوں کو کرنا چاہیے کیونکہ وائف بھی ہے، وہ باہر جاتی ہے، کام کرتی ہے، شی از ایکولی وہ آپ کی ہیلپ کر رہی ہے. تو ہسبینڈ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے اپنی وائفس کو اور ہیلپ کرنا چاہیے ہاؤس ہولڈس میں، چیزوں میں. آپ کو ماڈسٹ انفلوئنسر کا ایوارڈ ملا، ٹھیک ہے، یہ اسٹوری کیسے شروع ہوئی؟ یہ اسٹوری یہ شروع ہوئی کہ بس یہ تھا کہ مجھے انہوں نے اپروچ کیا، جس نے شی واز لائک ایونٹ مینیجر ہے وہ وہاں پہ، اور انہوں نے مجھے کہا کہ وی وانٹ ٹو گیو یور نیم ان ٹو ماڈسٹ فیشن. سو میں خوش ہو گیا. آئی واز لٹرلی آئی واز سیئنگ کہ می، بیکاز جتنے بھی انفلوئنسرس تھے ان کے 80K تھے جو میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی ماشاء اللہ. اینڈ آئی واز لائک میرے تو بہت کم ہیں، لائک آئی ڈونٹ تھنک سو آئی ول ون. کہتی ہے نو یو شوڈ لائک ٹرائی. تو میں نے کہا اوکے، میں نے اپنا نام دے دیا. اینڈ آئی واز لائک شی جسٹ گیو us 15 days. ووٹنگ تھی کہ آپ جتنے لوگوں کو دینا چاہیں. تو آئی واز لائک اٹ واز لائک ویری نائس آف پیپل، لائک میرے فالوورس کے لیے مجھے لائک آئی واز سو ہیپی کہ انہوں نے مجھے اوارڈ دے دیا. لائک وین مائی نیم کیم تو میں نے کہا لائک اتنے لڑکیوں میں سے میں سلیکٹ ہوئی. سو اٹ واز ویری ہاں بہت اچھا تھا. تو ان کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ ہم ایک یہ کیٹیگری نکالیں ماڈسٹ ٹی کے اوپر؟ یہ لائک اٹس اے ویری گڈ کیٹیگری ایکچولی، کیونکہ آپ کی لائف اسٹائل پہ ہر کوئی کر رہا ہے، فیشن میں ہر کوئی کر رہا ہے. سو آئی تھنک ہم جو لڑکیاں اسکارف لیتی ہیں ان بیکاز وتھ پاکستانی کلوتھس اٹس ویری ہارڈ ٹو ٹیک ٹو ویئر اسکارف. اگر آپ دیکھیں، اگر میں کبھی یسٹرڈے لائک آئی واز ایٹ ویڈنگ، کسی نے بھی اسکارف نہیں لیا ہوا تھا اینڈ آئی واز دا اونلی ون وتھ، اور سارے مجھے لائک ایوری ون واز لائک او مائی گاڈ، ایون ود یو نو پاکستانی کلوتھس اتنی اچھی طرح آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، اتنی اچھی طرح آپ نے لائک دوپٹہ لیا ہوا ہے. سو اٹس ویری نائس. سو انہوں نے اس طرح کہ لیٹس یہ کیٹیگری چوز کرتے ہیں کہ ماڈسٹ فیشن کا بھی ایک کیٹیگری ہونا چاہیے. دیکھیں یو کے لائک وہ ایک گوروں کا ملک ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس طرح کے یہ ایونٹ آرگنائز ہونا اور اس میں اس طرح ایک پاکستانی یو کے انفلوئنسر جو ہیڈ کور کرتی ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہمارے لیے بھی اچیومنٹ ہے بینگ اے پاکستانی لیونگ ان پاکستان. تو آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ میں پاکستان میں آ کے بھی کچھ عرصہ انفلوئنسنگ کروں اور یہاں کے برانڈس کو میں ٹچ کروں اور یہاں کے برانڈس کے ساتھ کنیکٹ کروں اپنے آپ کو؟ میں نے سوچا بھیا ان شاء اللہ، بیکاز ابھی پہلے میں تھوڑے دنوں کے لیے آئی تھی بٹ ناؤ آئی ایم اسٹیئنگ ٹل عید. سو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہاؤ یو نو یہاں پہ لائف کیسی ہوگی. سو ایکسپیرینس کروں گی میں ان شاء اللہ، وائی ناٹ، کہ میں یہاں بھی پروموٹ کروں گی لوگوں کو. اینڈ آئی ہیو سین ون تھنگ کہ باہر ملک میں لائک یو کے میں اسکارف کا زیادہ کانسیپٹ ہے، پاکستان میں نہیں. پاکستان میں بہت کم لڑکیاں دیکھی ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی ان کا نام آ جاتا ہے کہ او مائی گاڈ شی از ناٹ لکنگ نائس کیونکہ اس نے اسکارف لیا ہوا ہے. تو میں نے اس چیز کو ختم کرنا ہے کہ ایون ود یو نو ایون ود ہیڈ کور یو کین لک گڈ. ہیڈ کور کے ساتھ آپ اتنے ڈیسنٹ لگ سکتے ہو، اتنے اسٹائلش لگ سکتے ہو. مجھے پتہ نہیں کہ یہ کانسیپٹ کیوں بنا ہوا ہے کہ اسکارف والی جو ہیں او مائی گاڈ شی از ناٹ آر ٹائپ. زیادہ تر یہ ہوتا ہے یہاں پہ. تو آپ کو یہ چیز میں نے ختم کرنی ہے کیونکہ یو کے میں لاٹ آف گرلز آر ویئرنگ اسکارف. اچھا، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنی اسپریچولی کنیکٹیڈ ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، لائک آئی ڈو ایوری تھنگ جو بھی اسلامک پوائنٹ جو اسلام آپ کو سکھاتا ہے کرتا ہے.
تو میں کافی کنیکٹڈ ہوں اپنے اللہ کے ساتھ الحمدللہ. ہاں. اور آپ کوئی ڈو یو تھنک کہ یہ چیز بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے آپ کی سکسیس میں؟ کرتی ہے. آپ جتنے اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئے آف کورس. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب سے میں نے ہیڈ اسکارف لیا ہے الحمدللہ میری چیزیں آسان ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, مجھے لوگ زیادہ اب کیونکہ مجھے جانا جاتا ہے کہ وریشا دا ون ویئر اسکارف, تو میرا وہ آئیڈینٹی ہی میری وہ اسکارف والی ہوگی. سو آئی تھنک آئی ول آلویز ویئر دیٹ. الحمدللہ میں اینڈ تک اپنی زندگی میں آئی ول کنٹینیو دس. یہ تو بہت اچھا ہے. اور آپ کیا لیگیسی پیچھے چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم جائیں گے تو ہمیں اس طرح سے جانا جائے اس دنیا میں, تو کیا سوچتی ہیں اس بارے میں؟ یہ سوچتی بٹ دس از آل مٹیریلسٹک دنیا ہے یہ. ٹھیک ہے, سارے جو ہیں وہ برانڈس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جو اللہ کو ہم نے دکھانا ہے وہ تو ہم نے اپنی شکل, ہم اپنے ساتھ کیا اعمال لے کے گئے ہیں. سو آپ کو پتہ ہے بال دکھانا اور یہ اتنا گناہ ہے بڑا. سو اگر میں تھوڑا سا اللہ کی خوشی کے لیے, اگر میں تھوڑا سا اپنا اسکارف اللہ کی خوشی کے لیے, اپنے ہسبینڈ کی خوشی کے لیے اگر میں اپنا سر کور کرتی ہوں تو مجھے اس میں خوشی ملتی ہے کہ میں ایٹ لیسٹ اللہ کو یہ کہہ سکوں گی when I'm gone from this world کہ دیکھیں میں نے اس چیز کو میں نے کنٹینیو رکھا. آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گی کہ جس طرح اور بچے, لڑکے, لڑکیاں سب اس فیلڈ کے اندر ہیں, تو ان کو اس چیز کو کس پازیٹیولی کس طرح لے کے چلنا چاہیے کہ آپ کوئی پازیٹیو میسیج دے سکیں آڈینس کو؟ کیونکہ ہم لوگ تو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا, سم ٹائمس کچھ ایسے کانٹینٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ جو اتنے اچھے نہیں ہوتے, ان سے بڑا نگیٹو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے جو آپ کو آڈینس دیکھ رہی ہوتی ہے یا جو ہماری ینگر جنریشن دیکھ رہی ہوتی ہے. تو آپ کیا ٹپس دینا چاہیں گی کہ کس طرح کا کانٹینٹ بنائیں انفلوئنسرس؟ کانٹینٹ اسلام کے اوپر بھی بنایا. آئی نو میں نے ابھی تک اسٹارٹ نہیں کیا, یہ زیادہ تر میں فیشن کے اوپر کرتی ہوں, لیکن ان شاء اللہ آئی گونا اسٹارٹ کہ اسلام کے اوپر بھی کانٹینٹ بنانا شروع کریں کہ آپ فار ایگزامپل رمضان آ رہا ہے, رمضان میں آپ کیا کیا کر رہے ہیں, یہ چیزیں ہمیں بتانی چاہیے لوگوں کو. اور میں دیکھتی ہوں کہ پاکستانی جو انفلوئنسرز ہیں وہ ایون لڑکا لڑکیاں جو بنا رہے ہیں آج کل, آئی ہیو سین دا کانٹینٹ, اور وہ بالکل غلط بچوں کے لیے جو ہے وہ اتنے اچھی میسیجز نہیں دے رہے. سو دے آر فنی, لیکن وہ بالکل اس طرح کے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں عجیب لگتا ہے کہ کس طرح کے ان کے کانٹینٹس ہیں. تو ان کو آئی تھنک اس طرف بھی جانا چاہیے, اسلام کے اوپر بھی ان کو کانٹینٹ بنانے چاہیے. کوئی ایک لمٹ ڈیفائن ہونی چاہیے کہ اس سے زیادہ آپ آگے نہ جائیں اپنا کانٹینٹ بناتے ہوئے. جیسے میمز کا بڑا ٹرینڈ ہے, ٹھیک ہے, اب کسی کا اگر آپ نے کچھ دیکھا ہے تو آپ فوراً اس کے میمز بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈو یو تھنک اٹ از اے گڈ وے آف پروموٹنگ یور اون سیلف؟ آئی وڈ سے کہ آئی ڈونٹ لائک اٹ پرسنلی. مجھے تو پسند نہیں ہے کہ جو میمز بن جاتے ہیں. اور پھر میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ ایک دوسرے کو یہ لوگ کاپی بھی بہت کرتے ہیں. اگر دو کپل کچھ کر رہا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ دوسرے دن وہی کپل نے کیا ہوتا ہے. سو کپلز ایک دوسرے کو کاپی بہت زیادہ کر رہے ہیں. سو اپنی کانٹینٹ بنائیں, اپنا شو کریں, انوویشن ہونی چاہیے, اپنی لے کر آئیں جو بھی, کیونکہ انوویٹیو آئیڈیاز ہونے چاہیے, انوویٹیو آئیڈیاز ہونے چاہیے. یا آپ کچھ کوک کر رہے ہیں, آئی لائک دیٹ کہ آپ کوکنگ بھی اپنی دکھا دیں ساتھ کہ آپ نے آج کیا کوک کیا ہے. کوئی آپ نے بیک کیا ہو ساتھ تو وہ بھی آپ دکھا دیں. تو ڈفرنٹ آئیڈیاز ہونے چاہیے جس سے آپ کے فالوورس بور نہ ہوں. تو یہ بتائیے گا کہ آر یو مور انٹو فوڈ بلاگنگ یا آپ کو فیشن بلاگنگ, یہ دونوں میں سے کس کی طرف آگے؟ میں ٹو بی آنیسٹ فیشن میں نے اس لیے اسٹارٹ کیا تھا بیکاز آئی وانٹ ڈو مائی اون برانڈ. ان شاء اللہ میں اپنا ایک پاکستانی برانڈ لے کر آؤں گی جس میں کپڑے بھی ہوں گے, ابایاز بھی ہوں گے. سو میں نے اس سے اسٹارٹ کیا بس فیشن کا. اور فوڈ آئی اسٹارٹیڈ بیکاز آئی ایم اے فوڈی پرسن, جیسا میرے ہسبینڈ بھی ہیں, اور ہم ہر سیٹرڈے سنڈے کو وی یوز ٹو ایٹ فرام آؤٹ سائڈ. ہم ہر سیٹرڈے سنڈے کو ہم کھاتے تھے. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم ہر سیٹرڈے سنڈے میرا اتنا خرچہ کرا دیتی ہو. سو اس سے ہمارا اسٹارٹ ہو گیا کہ لیٹس ڈو دا فوڈ بلاگنگ. اوکے, یہ آئیڈیا وہاں سے اسٹارٹ کیا, جنریٹ ہوا. تھینک یو سو مچ وریشا, اینڈ آپ کے ساتھ بہت اچھا رہا, بہت مزہ آیا, اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرے, اور ہم آپ کو بہت اور آگے دیکھتے رہیں اس کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, اور آپ کے جو ایمز ہیں, گولز ہیں. اینڈ وٹ آئی تھنک کہ باقی خواتین اور ان کے ہسبینڈس بھی گھر بیٹھے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے یو گو آؤٹ اینڈ ڈو سم تھنگ, بٹ یہ کہ آپ سے کافی موٹیویشن ملی ہوگی کہ گھر بیٹھ کے انفلوئنسنگ کیسے کی جا سکتی ہے. تھینک یو سو مچ, اینڈ ہوپ ٹو سی یو اگین in another podcast.